الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سوادرا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا
اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر سب ہلا دی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاہوال مقتحم۔ نہایت ہی قابل عزت احترام دوستو بزرگوں، سیرت طیبہ کا مبارک عنوان جو کہ سدا بہار عنوان ہے، گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور جہاں پیارے محبوب کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے اس مرحلے کا ذکر ہوا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی اور بیت اللہ شریف میں پانی رک جانے اور سیلاب آ جانے کی وجہ سے دیواروں میں دراڑیں پڑی، قریش نے تعمیر نو کا ارادہ کیا اور بیت اللہ شریف کی اگلی دیواروں کو شہید کر دیا گیا، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ تیسری تعمیر تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، جو طوفان نوح میں اللہ نے اٹھا دیا، بیت اللہ کو بنیادیں تھی انہی کو اٹھایا ابراہیم علیہ السلام۔ حجر اسود کا مرحلہ آیا تو ان لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف ہوا، اور ہر خاندان قبیلے کی خواہش تھی کہ ہم یہ سعادت حاصل کریں۔ بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا، اور ہر خاندان اور قبیلے کے لوگ مطمئن ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا، اور اتفاق کے ساتھ آگے تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا۔ ابو وہب بن عامر قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص ہے، اور یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ماموں ہیں، اور بڑے عزت والے اور بڑے شریف۔ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں ہم نے کسی قسم کا ناجائز مال نہیں لگانا ہے، سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، غصب کا مال ہے، خدا نخواستہ ڈاکہ زنی ہے، اس طرح کا کوئی مال نہیں لگائیں گے، سب سے عہد لے لیا۔ اور اس حوالے سے وہ لوگ بہت حساس تھے، اگرچہ مشرک تھے، تو وہ لوگ بھی اس پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم نے مشکوک مال نہیں لگانا، صرف حلال کی کمائی ہم بیت اللہ شریف میں لگائیں۔ اب انہوں نے جب اپنا بجٹ دیکھا تو حلال کے پیسے کم پڑ رہے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نے یہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو باہر رہنے دینا ہے، اور باقی ماندہ جو ہے ہم دیوار کر کے بیت اللہ شریف کی دیواریں بناتے ہیں۔ تو یہ حتیم کا حصہ پہلے باہر نہیں تھا، اس وقت باہر چھوڑا تھا، اور اس میں بھی حکمتیں تھی۔ آج حتیم میں جا کر 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا بیت اللہ شریف کے اندر 2 نفل پڑھتا ہے، یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، ورنہ بیت اللہ شریف کے اندر تو بعض مخصوص لوگوں کو ہی اجازت ہوتی ہے۔ تو وہ حتیم کا حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا اور بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھائی، اور بہت محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سارے محنت میں لگ گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو کوئی بھی کام کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ بھی اپنے کندھوں پہ پتھر لا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شامل ہیں، جیسے میں نے بتایا بیت اللہ شریف کی دیواریں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پہلے بیت اللہ شریف کا چھت نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ بیت اللہ شریف پہ چھت بھی ڈالا جائے۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ یہ جو موجودہ جدہ ہے، ساحل سمندر، یہ اس وقت بیت اللہ شریف کے قریب سمجھا جاتا تھا، قریب ترین ساحل یہی تھا۔ واللہ عالم وقت کے ساتھ ساتھ پانی جگہ چھوڑتا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا فاصلہ بڑھ گیا ہو۔ ہم جب مسجد کے مینار کھدائی کر رہے تھے تو یہاں سواں کے جو نشانات ہوتے ہیں دریا سواں کے، وہ گول پتھر اور وہ نکلے، معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے سواں یہاں سے بھی گزرتا ہوگا، پھر آگے تو یہ جگہ چھوڑ دیں۔ تو بہرحال وہاں پر ایک جہاز آ کر ٹکرایا ساحل سے اور تباہ ہو گیا۔ وہ ایک رومی تاجر کا جہاز تھا، اور اس کے اندر، اس بحری جہاز کے اندر کچھ مٹیریل شاہ روم کے لیے، کچھ لکڑی، کچھ لوہا، سنگ مرمر اور یہ چیزیں لے جائی جا رہی تھی شاہ روم کے لیے۔ تو اس تاجر کا وہ بحری جہاز تباہ ہو گیا۔ قریش کے لوگوں کو پتہ چلا تو یہ وہاں گئے اور ان کے ساتھ معاملات کیے، لکڑی بھی ان سے خرید لی، جو ان کی ضروریات تھی وہ ان سے خرید لی۔ اور کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا ایک کاریگر ساتھ تھا، اس کا نام باقوم تھا، تو اس کو بھی ساتھ لے لیا کہ آپ ماہر ہیں۔ اور پھر بیت اللہ شریف پہ وہ لکڑی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور دیگر بھی، تو اس کی چھت ہو گئی۔ یہ تیسری تعمیر تھی۔ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہو، اور حتیم کا حصہ اندر ہو، اور دروازہ نیچے ہو جسے پہلے نیچے ہوتا تھا، اور بلکہ ایک دروازہ دوسری طرف سے ہو تاکہ یہاں سے داخل ہونے والے داخل ہوں اور ادھر سے نکلیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ نیا نیا اسلام کا دور ہے اور لوگوں کے اندر کہیں شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا میری خواہش ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے انتشار سے اور کسی قسم کی بدنظمی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل درآمد نہیں فرمایا۔ لیکن آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے حضرت زبیر، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تھی نا، تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے،
کافی وقت سے مہاجرین کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے عجیب عجیب باتیں شروع کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منگوایا اور ان کے جسم پہ ہاتھ مبارک پھیرا۔ تحنیک جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا گٹھی دینا، تو کھجور چبا کر ان کے تالو کے ساتھ لگائی، یعنی ان کے منہ کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک سب سے پہلے گیا۔ اور بڑی فضیلتوں والے، بڑی شان والے تھے اور بڑے بہادر تھے۔ تو ان کا جب دور حکومت آیا تو انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو سنا تھا نا، تو اس خواہش کے مطابق انہوں نے ایسے کیا کہ بیت اللہ شریف کی یہ چوتھی تعمیر انہوں نے کی، اور حتیم کو شامل کر لیا، اور دروازہ اسی طرح نیچے رکھ لیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اور دوسرا دروازہ اس طرف سے رکھ لیا تاکہ یہاں سے داخل ہونے والے ادھر سے نکلیں۔ لیکن اس پہ بڑا اختلاف ہو گیا، اور غالباً یزید کا دور ہے، حجاج ابن یوسف گورنر ان کے ایک صوبے کے تھے، تو انہوں نے چڑھائی کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کشی کر دی، اور اس پہ بڑی بے حرمتی بھی ہوئی، توہین بھی ہوئی بیت اللہ شریف کی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا، اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور کئی دنوں تک ان کی لاش لٹکتی رہی۔ تو ان کی والدہ نے آ کے کہا کہ یہ شاہ سوار جو ہے اپنی سواری سے کب اترے گا؟ اتنی بہادر خاتون تھی وہ بھی۔ تو بہرحال اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جس طرح قریش نے کی تھی نا اس طرح کر دی، حتیم کو باہر کر دیا، دروازہ اونچا کر دیا۔ قریش یہ چاہتے تھے جس کو ہم چاہیں تو وہ داخل ہو، ہر کوئی داخل نہ ہو، تو پھر دروازے کو اونچا کر دیا۔ اور یہ چوتھی تعمیر، پانچویں، چوتھی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ پانچویں اور آخری تعمیر تھی بیت اللہ شریف کی۔ اس کے بعد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر یہی چل رہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مرمت کا کام اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام ہوتا رہا، لیکن بنیادی جو ڈھانچہ وہ اسی طرح ہے۔ ہارون رشید کا دور آیا تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم بیت اللہ شریف کو اسی طرح تعمیر کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق، یعنی حتیم کو شامل کر دیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے منع کر دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو سیاستدانوں کا کھیل نہ بناؤ، اور خبردار آئندہ کہ بیت اللہ شریف کو کوئی ہاتھ لگائے، اب یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو اب بیت اللہ شریف اسی طرح موجود ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے میں نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے۔ جیسے عمر مبارک بڑھتی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ آپ کسی خلوت میں اور کسی گوشہ نشینی میں اور کسی تنہائی میں تشریف فرما ہوں اور اللہ کی طرف آپ کو متوجہ ہوں، یہ آپ کی مبارک خواہش تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عجیب قسم کی اسی نشانات دیکھ رہے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے جو کچھ علامات اور نشانات ظاہر ہوتے تھے اس کو ارحاس کہا جاتا ہے، ارحاس۔ تو اس میں سے فرشتوں کو خواب میں دیکھنا، ان کی گفتگو کو سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں تو پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، درخت آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب مبارک دیکھتے ہیں تو وہ 100% صبح اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ارحاس ہیں، نبوت ملنے سے پہلے اس طرح کی کچھ علامات ہیں۔ اور کبھی جو ہے فرشتہ جبریل امین آ کے آپ کو سلام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، یہ فرشتہ ہے۔ اور گویا کہ اس مرحلے کے لیے آپ تیاری فرما رہے ہیں جو نبوت والا مرحلہ ہے، اور نزول وحی کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے گویا کہ آپ تیار ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن وہاں پر قیام فرماتے ہیں۔
ہفتہ بھی گزارتے، 15 دن بھی، مہینہ بھی گزارتے، کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جاتے، اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے جاتی کھانے پینے کی چیز، یا کسی معتمد کے ذریعے بھجوا دیتی، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے اور وہیں اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر یہ فرماتے، اور فرمایا کہ اس طرح کئی مہینے گزرے ہیں۔ یہ اس مرحلے کی تیاری تھی۔ اللہ نے آپ کو قیامت تک ساری کائنات کی قیادت اور سیادت عطا کرنی تھی، انبیاء کی قیادت عطا کرنی تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبوت اور دعوت کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ ڈالنی تھی، اور اس سے بڑھ کر وحی الہی کا نزول ہونے والا تھا، کلام الہی کا نزول ہونے والا تھا، اور انسانیت کا ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہونے والا تھا، اور تقریباً 600 سال بعد آسمانوں سے کال آنے والی تھی اور انسانیت کا رابطہ ہونے والا تھا۔ اس کے لیے گویا کہ آپ تیاری فرما رہے تھے۔ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ظاہری طور پہ انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے باطن کو سنوارنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن پاکیزہ ہے، آپ کا ظاہر اور باطن پاکیزہ ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پاکیزہ ہیں، آپ کی نظر پاکیزہ ہے، آپ کے کان پاکیزہ ہیں، آپ کا پورا جسم پاکیزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرماتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، دین ابراہیمی کے مطابق آپ جو ہے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح یہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا اور جبریل امین کا گویا کہ ان کی آمد ہوئی۔ اور یہ غور و فکر جو ہے تو یہ اس طرح تھا کہ ہر چیز میں غور و فکر کرتے تھے۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے عدلنے بدلنے میں البتہ بہت ساری نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کے نظام کو بیکار نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہوتی ہے، غور و فکر کرنا، معاف کرنا۔ ہم تو آج اتنے بے حیث اور بے درد گلوٹے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہماری تو دوڑ کچن اور بات کے درمیان ہے۔ اس کائنات میں غور کرنا، اپنے جسم میں، اپنے وجود میں غور کرنا، اللہ کی ایک ایک نعمت میں غور کرنا، اور یہ قلبی استحضار اور یہ تنہائی میں بیٹھنا، یہ تب ہو سکتا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے، گوشہ نشینی اختیار کرے اور خلوت میں ہو۔ عام طور پہ انسان کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے تکبر ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے۔ پتہ نہیں ہوتا، انسان بظاہر اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ خطرناک قسم کی بیماری اس میں سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ یہ تنہائی میں بیٹھے، گوشہ نشینی اختیار کرے اور محاسبہ کرے، اپنے نفس کا مراقبہ کرے اور اللہ کی طرف دھیان دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو تب اس کو سمجھ آئے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس لیے تنہائی میں ہر ایک انسان کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام پہ حکم ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ جب دعوت دین کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی طرف آپ رجوع فرمائیں۔ تو ہر ایک دائی کو اور ہر ایک انسان کو خصوصی طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ تنہائی میں اپنا محاسبہ کرے اور مراقبہ کرے
اور وہ غور و فکر کرے اپنے جسم پہ، اللہ نے ہمارے وجود کے اندر کتنے نعمتیں دی ہیں، اس کائنات میں کتنے نعمتیں دی ہیں، اس میں غور و فکر کرے تو تب اللہ کی محبت اور قرب اس کو نصیب ہوگا۔ ورنہ دنیا کے سامنے تو سارے بلے بلے کریں گے، اور مجمع میں اور جلوت میں اور جناب علی اس میں سارے ہی خوش ہوں گے، تنہائی میں اس کو پتہ چلے گا، کیونکہ قبر بھی تنہائی کی جگہ ہے، اور اس تنہائی کا تصور کر کے تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، اور تنہائی میں اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے اپنے اعمال کا، اور مراقبہ کرنا چاہیے، اور اس قبر کا تصور کرنا چاہیے کہ وہاں بھی ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہی غور و فکر تھا، یہ فرش کیا ہے، یہ عرش کیا ہے، نشیب کیا ہے، فراز کیا ہے، یہ زندگی اور موت کی کشمکش کے پردے میں راز کیا ہے، یہ حلقہ صبح و شام، یہ رنج و راحت کا دام کیسا، یہ حلقہ صبح و شام کیسا، یہ رنج و راحت کا دام کیسا، یہ فطرت خوفناک کے دل میں جذبہ انتقام کیسا، یہ دامن آسمان پہ رنگ شفق کی خون بہار کیسی، یہ غنچائے زار نجوم میں تابش بے قرار کیسی، یہ دہر ناپائیدار کا ذرہ ذرہ مجبور کس لیے، یہ دہر ناپائیدار کا ذرہ ذرہ مجبور کس لیے، یہ بے نوا بے قرار انسان فغاں سے معمور کس لیے۔ یہ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں مصروف ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل امین ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریشمی کپڑے میں لکھی ہوئی تحریر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر چھوڑ کر فرماتے ہیں کہ اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، دوسری دفعہ پھر اسی طرح سینے سے لگاتے ہیں، تیسری دفعہ پھر اسی طرح سینے سے لگاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس طرح سینے سے لگا کر مجھے دبایا گویا کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ جان نکل جائے گی۔ وہ جبریل امین جس نے قوم لوط کے 700 بستیوں کو اپنے پر کے نوک پہ اٹھایا، آسمانوں کے قریب کیا اور رونڈھیل دیا، اس کی کتنی طاقت ہے اس جبریل امین کی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا ہے، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، علم الانسان بالقلم، انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں اتری اس وقت، گویا کہ 5 نورانی خوراکیں اللہ نے عطا کر دی، یہ پہلی وحی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ اسی طرح اس کو پڑھا اور فرمایا میرے سینے مبارک میں یہ نقش ہو گیا۔ لیکن وہ جو کیفیات تھی، ان کیفیات کا جو ہے تو میں برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسینہ اور کپی کا طاری ہونا، اور آپ کے گھر میں تشریف لے جانا، اور آپ کا جو ہے حضرت خدیجہ سے فرمانا کہ زمبلونی مجھے جو ہے تو چادر اڑاؤ، مجھے لحاف اڑاؤ، یہ کیفیات وہ انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی۔ لیکن یہ سینے کے ساتھ جو لگانے والی بات ہے نا، اس میں بڑی کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ دلوں کی کیفیات جو ہوتی ہیں، یہ سینے کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں، اور جبریل امین نے اپنے سینے سے اس لیے لگایا تاکہ وہ نوری صفات آپ پہ منتقل ہوں، وحی کا تحمل اور برداشت آپ فرما سکیں، اور یہ بوجھ آپ اٹھا سکیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نیک بندے جو ہیں تو وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ایک کتاب کا علم اسے عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ سب سے بڑے عالم ہیں ابن عباس۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقیہ العذاب، اے اللہ کتاب کے علم بھی سکھا دے
हिसाब का इल्म भी सिखा दे और इनको अजाब से भी बचा दे। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिही, ए अल्लाह इनको हिदायत याफ्ता बनाया, हिदायत का जरिया बना और इनके जरिए से बहुत सारे लोगों को हिदायत याफ्ता बना। ये हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाया आप यमन जाएं बहैसियत काजी और जज के, तो फरमाया कि ला अदरी मल क़ज़ा, मैं तो नहीं जानता ये क़ज़ा क्या है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज़रबा बियदिही सदरहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे अपना हाथ ऐसे मारा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और फरमाया कि अल्लाहुम्मा सद्दिद क़ल्बहू, ए अल्लाह इनके दिल को सीधा कर दे और इनकी जुबान को सीधी जारी फरमा दे। हजरत अली फरमाते अल्लाह की कसम उसके बाद दो आदमियों के दरमियान फैसला करते हुए मुझे कभी शक नहीं हुआ। इसलिए हजरत उमर ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हु कि अफ़ज़ाना अली, हम सब में से सबसे बड़े काजी जो हैं, फैसला करने वाले जो हैं, वो हजरत अली हैं। तो ये कुछ कैफियत होती हैं। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये दुआ दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इतना काम लिया कि निसफ सदी तक, निसफ दुनिया से ज्यादा पर उन्होंने इस्लाम का परचम लहराया। और ये वो खुशनसीब इंसान है कि सबसे पहले उस वक्त की जो है तो सुपर ताकत के सामने मुकाबले में बहरी जहाज तैयार करके और बहरी जंग उन्होंने लड़ी थी। हुजूर पाक फरमाया मेरी उम्मत में से सबसे पहले जो बहरी जंग लड़ेगा उसके लिए जन्नत वाजिब है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से लिया। वो कातिब वही हैं, कुरान नाजिल होता था तो कातिबीन वही जो थे उनमें से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, उनको बुलाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जो है तो जो कुरान लिखवाते थे। और पूरी उम्मत के आप खालू हैं, मामू हैं, क्योंकि हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती हैं, तो पूरे उम्मत के मामू हुए ना, तो उनकी कितनी बड़ी शान है। तो इस महीने की 22 तारीख जो कल गुजरी है ये उनका यौम वफात है, ये उनका यौम वफात है, लेकिन मुसलमानों को इस बात का पता ही नहीं है कोई कितनी बड़ी हस्ती है। फिर इस मौके पे अजीब अजीब लोग काम करते हैं और अहले तशय्युअ और राफ़ज़ी जो है तो वो उनकी वफात में खुशी मनाने का एक ढोंग रचाते हैं और तरीका अपनाते हैं। और वो ये है कि वो कुंडों के नाम से एक रस्म उन्होंने ईजाद की है और कहते हैं ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का ख़त्म है। ऐसी बात कोई नहीं है, ना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रजब में पैदा हुए न फौत हुए, वो गुलशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम फूल हैं, वो इसी गलत बात कभी नहीं कर सकते। असल ये बुग़्ज़ मुआविया की वजह से अंदरूनी तौर पे इस तरह के सिलसिला करते हैं और फिर वो जो सुबह सवेरे सवेरे या रात के वक्त वो इस तरह के कुंडे और जनाबेरी जो चीजें हैं वो खाते पीते हैं और सुन्नी मुसलमानों को भी खिलाते हैं। वो तो चलो उनका अपने ईमान का कुंडा तो निकल ही गया, हमारे सुन्नी मुसलमानों को भी खराब कर रहे होते हैं। यह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बुग़्ज़ में होता है और ये आज भी हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है जो हो गया सो हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा के लिए से अपने आप को बचाएंगे आप इंशाअल्लाह कह दें इंशाअल्लाह। ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार की मोहब्बत हमारी निजात का जरिया होगी। वाखिर दावाना।